بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیارت عاشوراء کی عظمت، فضیلت اور ثواب کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ زیارت عاشوراء کے حوالے سے روایات کی روح سے اس کا جو ثواب ذکر کیا گیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ 12,000 حج کا ثواب ملتا ہے اس کی پڑھنے سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 10 لاکھ جہاد کا ثواب۔ تیسری بات یہ ہے کہ 20 لاکھ عمرے کا ثواب جنہیں حضرت رسول خدا اور ائمہ اطہار علیہم السلام کے ساتھ ادا کیا گیا ہو۔ چوتھی بات، اولین سے آخرین تک ہر نبی کی مصیبت کا ثواب۔ پانچویں، ہر رسول کی مصیبت کا ثواب۔ چھٹی، قیامت تک ہر وصی جانشین نبی کی مصیبت کا ثواب۔ ساتویں بات یہ ہے کہ قیامت تک ہر صدیق کی مصیبت کا ثواب۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ قیامت تک ہر شہید کی مصیبت کا ثواب۔ نویں بات یہ ہے کہ اس کے مقام میں 10 کروڑ درجے کی بلندی۔ 10واں نقطہ یہ ہے کہ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ یہ مختصر خلاصہ ہے ان روایات کا جن روایات میں زیارت عاشوراء کی فضیلت اور ثواب کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ایک واقعہ بھی نقل کرتا ہوں۔ عالم جلیل القدر شیخ عبدالہادی حائری مازندرانی اپنے والد حاجی ملا ابو الحسن سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے حاج مرزا علی نقی طباطبائی کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کوئی آرزو ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ایک آرزو ہے اور یہ ہے کہ کاش میں دنیا میں ہر روز زیارت عاشوراء پڑھتا۔ ان کا معمول یہ تھا کہ محرم کے پہلے عشر میں باقاعدگی سے زیارت عاشوراء پڑھتے تھے، لیکن وفات کے بعد انہیں اس بات کا افسوس تھا کہ سال کے باقی دنوں میں زیارت کی توفیق حاصل نہ کر سکے۔ زیارت عاشوراء میں 18 دعائیں کی جاتی ہیں، جن میں 18 مقامات کو اللہ سے طلب کیا جاتا ہے۔ یہ سارے مقامات دنیاوی نہیں ہیں بلکہ معنوی مقامات ہے۔ سب سے پہلا مقام خونخواہی امام حسین ہے یا مقام انتقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ یہ مقام امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ساتھ مخصوص ہے۔ دوسرا مقام جو اس زیارت میں طلب کیا گیا ہے وہ مقام وجاہت ابی عبداللہ الحسین ہے، جہاں ہم پڑھتے ہیں اللہم عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام، یعنی ہم امام حسین کے ذریعے سے سرخ روح ہو جائیں۔ تیسرا مقام معیت ہے، ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ۔ ایک اور جگہ پڑھتے ہیں مع امام منصور، یعنی ہم دنیا میں بھی آخرت میں بھی امام کے ساتھ اور اس کی معیت میں رہیں۔ یہ وہ مقام ہے جس کی طلب تمام انبیاء نے کی ہے۔ چوتھا مقام حسینی اور اہل بیت والی زندگی کی طلب ہے، جو کہ ساری زندگی کو شامل ہوتی ہے۔ اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد۔ پانچواں مقام شہادت اہل بیت ہے، ومماتی ممات محمد و آل محمد۔ سارے اہل بیت مقام شہادت پر فائز ہوئے تھے اور ہم بھی یہ مقام اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں۔ چھٹا مقام محمود ہے، ان یبلغنی المقام المحمود۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے نماز تہجد پڑھنے کا مطالبہ کرتا ہے تاکہ مقام محمود حاصل کرے۔ قرآن میں ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 79 میں ہے۔ یہ مقام محمود جو ہے وہی مقام شفاعت کہلاتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو ہر کسی کو میسر نہیں ہوتی ہے۔ قرآن خود فرماتا ہے لا یملکون الشفاعہ۔ یہاں پر شفاعت کنندہ والی مقام کو طلب کیا گیا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ بندہ خود شفاعت کر سکے، جو کہ شفاعت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ ساتواں مقام شرکت در مصیبت ولی معصوم ہے، لقد عظمت الرضیہ بک علینا۔ یہ ایک اور جگہ ہے اسأل اللہ بحقکم، آگے ہے ان یعطینی بمصاببکم، یعنی آپ حضرات کی مصیبت میری مصیبت ہے۔ الحمدللہ علی عظیم رضیتی۔ زیارت عاشوراء کے ذریعے سے اہل بیت کے ساتھ متصل ہوتے ہیں، شجرہ طیبہ سے وصل ہوتے ہیں۔ آٹھواں مقام جو طلب کیا گیا ہے اہل بیت کے دشمنوں سے برات حاصل کرنا ہے، وبالبراءۃ من اعدائکم۔ نواں مقام لعن ہے، اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد۔ اس مقام کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ سلام پر مقدم ہے، ہم پہلے لعن کرتے ہیں پھر سلام دیتے ہیں۔ بقول فارسی جارو کن خانے را سپس مہمان طلب، پہلے گھر کی صفائی کرو پھر مہمان بلاؤ۔ اس مقام کا پتہ ظہور امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی بات لگ جائے گا،
جب ظہور کے بعد پتہ چلے گا کربلا کے ظالموں نے ہمیں کن نعمتوں اور فیوزات سے محروم کر دیا تھا۔ مقام دہم 10واں مقام مقام سلم ہے، صلح دوستی۔ ان سلم لمن سالمکم و ولی لمن والاکم، یعنی میں اس شخص کے ساتھ صلح و سلامتی میں ہوں جو آپ سے صلح میں ہو، اور میں اس کا دوست ہوں جو آپ سے دوستی رکھے۔ یہ مقام اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اہل بیت کے دوستوں اور محبین کے ساتھ محبت و اتحاد رکھا جائے تاکہ ان کے مقاصد کی تکمیل کے لیے ایک متحد اور مضبوط جماعت تشکیل پائے۔ 11واں مقام مقام حرب ہے، دشمنی۔ حرب لمن حاربکم، میں اس سے جنگ میں ہوں جو آپ سے جنگ کرے۔ اس مقام کا مطلب ہے اہل بیت کے دشمنوں سے برات اور مخالفت، تاکہ اس متحد جماعت کو پاک و صاف رکھا جائے اور انسانیت کی ترقی کی راہ میں حائل رکاوٹوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ کیا ہر شخص مقام مجاہدے تک پہنچ سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، کیونکہ اس کے لیے اخلاص، بصیرت اور استقامت ضروری ہوتی ہے۔ 12واں مقام مقام ایثار۔ ہم زیارت عاشوراء میں اس مقام کی درخواست کرتے ہیں، کم از کم اس کا اظہار ضرور کرتے ہیں۔ ایثار کا مطلب ہے اپنی بہترین چیز قربان کرنا۔ زیارت عاشوراء میں ہم اپنی عزیز ترین ہستیوں کو امام پر فدا کرنے کا اعلان کرتے ہیں، بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ 13واں مقام مقام قرب اللہ ہے۔ قرب الہی سب سے بلند مقام ہے، البتہ اس کی اعلیٰ درجات تک پہنچنا ولی خدا کی رہنمائی اور دستگیری کے بغیر ممکن نہیں ہے، جو اس راستے میں پیشوا ہے۔ انی اتقرب الی اللہ، میں اللہ کی طرف قرب حاصل کرتا ہوں۔ اللہم انی اتقرب الیک، اے اللہ میں تیری طرف تقرب چاہتا ہوں۔ 14واں مقام جو ہے مقام دوستی و نزدیکی با اہل بیت ہے۔ انی اتقرب الی اللہ و الی رسولہ، میں اللہ، اس کے رسول اور اہل بیت کی طرف تقرب حاصل کرتا ہوں۔ یہ مقام دراصل قرب الہی کا تسلسل ہے، کیونکہ اہل بیت کے ذریعے خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ 15واں مقام جو ہے مقام معرفت اہل بیت ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ ایک اور جگہ میں اکرمنی بمعرفتکم معرفت اولیائکم، مجھے اپنی اور اپنے اولیاء کی معرفت سے سرفراز فرما۔ 16واں مقام مقام ثبات قدم ہے، استقامت۔ ان یثبت لی عندکم قدم صدق، کہ وہ میرے لیے آپ کے نزدیک سچائی کا ثابت قدم ہمیں رکھے، یا ہے ثبت لی قدم صدق عندک مال حسین، میرے لیے اپنے پاس امام حسین کے ساتھ سچائی کا قدم مضبوط فرما۔ یعنی انسان اہل بیت کی راہ میں متزلزل نہ ہو بلکہ ثابت قدم رہے۔ 17واں مقام مقام رجعت ہے۔ یہ ایسا مقام ہے جس تک ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس کے لیے بہت زیادہ عمل اور اخلاص درکار ہے۔ وَإِن يَرْزُقَنِي طَلَبَ ثَارِكُمْ مَعَ امام منصور، یعنی مجھے آپ کی خون کا بدلہ لینے کی توفیق امام منصور کے ساتھ نصیب فرما۔ طلب ثاری ما امام مہدی، یعنی مولا حسین کی خون کا بدلہ امام مہدی کے ساتھ، یعنی رجعت اور نصرت امام کی سعادت کی دعا۔ 18واں مقام وہ مقام کہ خدا کی درود و رحمت شامل حال ہو۔ اللہم اجعلنی فی مقام ھذا ممن تنالہ منک صلوات و رحمت و مغفرہ، یعنی اے اللہ مجھے اس مقام پر ان لوگوں میں قرار دے جنہیں تیرے طرف سے درود، رحمت اور مغفرت نصیب ہوتی ہے۔ دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہمیں ان تمام مقامات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں حقیقی معنوں میں اہل بیت کے عزاداروں میں اور ان کی محبین میں شامل حال فرما، اور پروردگار ہمیں زیارت عاشوراء پڑھنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔